الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ثم بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ آج 11 رمضان مبارک نماز فجر کی اجتماع اللہ کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ جو بھی اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا لیتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ آج ہم پہلی حدیث پاک جو آقا کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطعم اخاہ خبزا حتی یشبعہ وسقاہ، جو بھی اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلا کے اسے سیراب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور ہر 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ حضور پر ارشاد فرما رہے ہیں وہ 500 سال کی مسافت پر ہے۔ اور یہ صرف رمضان ہی نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی۔ محدثین فرماتے ہیں اگر رمضان میں تم افطاری کرانا چاہتے ہو تو پھر غرباء مساکین کی کراؤ، اس میں 2 ثواب 2 اجر آ جائیں گے۔ ایک اجر یہ کہ روزہ افطار کرانے کا اجر تم پاؤ گے، اور دوسرا اجر یہ تم پاؤ گے کہ غرباء اور مسکین کو کھلانے سے پھر ان کی مدد بھی ہوگی اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی۔ اور آج جو سنن ترمذی شریف کی 3 حدیث پاک ہم تلاوت کریں گے، پھر ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دعوات مستجابات لا شک، فرمایا 3 دعائیں ایسی دعائیں ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پہلے نمبر کی دعا فرمایا فیہا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری فرمایا دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو اس باب الحدیث کے تحت جو لائے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں ودعوت الوالد علی ولدہ، امام الانبیاء نے فرمایا والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں یا والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اس طرح کی کل کے میں نے جو 11ویں شریف کی محفل تھی اس میں بھی ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جس طرح انبیاء کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے اس طرح والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ بہت بڑا درجہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک روایت کرتے ہیں سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں من کانت لہو 3 بنات و 3 اخوات، جس کسی کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی یا جس کسی کو اللہ نے 3 بہنیں تھیں، او ابنتان او اختان، یا 2 بیٹیاں اور 2 بہنیں، فاحسن صحبتہن، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، واتقی اللہ، اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرا، یعنی کہ ان کے تمام حقوق و فروغ کو پورا کیا، ان کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اسے مقام جنت عطا کرے گا۔ فلہ الجنہ، اس کے جنت جانے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اور تیسری حدیث بھی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں من نفسا، اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے۔ بظاہر آج ہم دشمن بن چکے ایک دوسرے کے، دلی نفرتیں، حسد، بغض، کینہ سب آ گیا، کسی کی برائی کو تو اسی وقت ہم جان لیتے ہیں لیکن کسی کی اچھائی کو ہم سامنے نہیں رکھتے، یہ صرف اور صرف تعصب کی اینک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرمایا ہے
कायनात इमामुल अंबिया ने फरमाया मन नफ़सा अन मुस्लिमिन कुर्बतन मिन कुर्बी दुनिया, जो किसी तंग दस्त की इस दुनिया में तंग दस्ती को दूर करता है तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतुन मिन कुर्बी यौमल क़यामा, तो अल्लाह ताला क़यामत की तंग दस्तियों में उसकी तंग दस्ती को दूर कर देगा। वमन यस्सरा, और जो की आसानी करते हैं अला मुयस्सर किसी तंग दस्त के लिए फिर दुनिया, दुनिया में रहते हुए, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। और आगे फरमाया मन सतर अला मुस्लिमिन, और जो किसी मुसलमान भाई के ऐब पे पर्दा डालेगा दुनिया में रहते हुए, सतर अल्लाहु अलैहि फी दुनिया वल आखिरह, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा, आखिरत में भी उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा। और आगे हुजूर इस्लातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फी औनिल अब्दी मन कानल अब्दु फी औनि अहीही, कायनात इमामुल अंबिया फरमाते हैं जो दुनिया में रहते हुए कोई अपने मुसलमान भाई की मदद में लग जाता है तो अल्लाह फिर उसकी मदद में लग जाता है। लेकिन आज हम मदद करने की बजाय दूसरी तरफ कहते हैं इसका काम ये नहीं, ये हसद है और सी बीमारी है। हुजूर इस्लातु वस्सलाम ने फरमाया हसद बड़ी बुरी बीमारी है, कीना बड़ी बुरी बीमारी है। अगर तुम हसद और कीना बुग़्ज़ अना को छोड़ के करीब से करीब होते चले जाओगे तो हुजूर इस्लातु वस्सलाम ने फरमाया मुसलमान का भाई है, जो किसी इसके दर्द में इसके साथ हुआ तो फिर ये ना जाने मैं सिर्फ उसके साथ हुआ बल्कि उसके साथ उसके नीली छत का मालिक अल्लाह उसके साथ आ जाएगा। कितनी बड़ी इनाम और कितने बड़े इकराम की बातें आका कायनात इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाई है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दर्स दिया है कि आओ एक हो जाओ, जब एक हो जाओगे तो अल्लाह ताला जिस तरह तुम आपस में उल्फत प्यार मोहब्बत से रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को भी अच्छा फरमाएगा, तुम्हारे कलूबों को भी अच्छा फरमाएगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए।